الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ رکوع اور یہ بات چل رہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور اسی کی فرما برداری میں موت آئے۔ یہ کہہ کہ اللہ کہتے ہیں کہ دین اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور وہ قرآن مجید ہے۔ اسی بات کو آگے چل وہی یہ مطابقت ہوتی ہے ہر آیت کی دوسری آیت سے، تو وہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اللہ کے ڈر سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور ولا تفرقوا، یہ جو فرقے جماعتیں ہیں یہ نہیں بنانی۔ یہی بات آگے چلتی ہے۔ وَلْتَكُن، وا اور لام میں نے بتایا کہ یہ جس لفظ کے ساتھ آتا ہے وہ لازمی ضروری یہ مطلب ہوتا ہے۔ تکن یعنی وَلْتَكُن ضرور ہونی چاہیے، لازمی ہونی چاہیے۔ منکم من سے، قوم تم میں سے اے ایمان والو لازمی ہونے چاہیے، امتن ایک امت، ایک جماعت بڑے لیول کی ہونی چاہیے۔ یدعونا وہ دعوت دیتی رہے، یدعونا وہ دعوت دیتی رہے، وہ بلاتی رہے، پکارتی رہے، الی الخیر خیر کی طرف۔ ہمیشہ جو بھلائی کے کام ہیں جس میں بندے کا بھی بھلا ہو، دین کا بھی بھلا ہو، اسلام کا بھی بھلا ہو، اور آخرت میں بھی بھلائی مل جائے، ان کاموں کی دعوت دیتی رہے تو بلا شبہ سب سے بڑی خیر کی راہیں قرآن مجید سے نکلتی ہیں۔ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، باقی سارے انسانی کلام ہے، تو ساری خیر کو مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ قرآن کی طرف بلاتے رہے۔ یدعونا وہ دعوت دیتی رہے، الی الخیر خیر کی طرف دعوت دے، بلائی کی طرف دعوت دے، قرآن کی طرف بلائے۔ وَيَأْمُرُونَ اور وہ حکم دیتے رہے، بالمعروف، معروف کہتے ہیں اللہ نے جو انسانی فطرت بنائی ہے نا، اس میں جو چیزیں بھلی لگتی ہیں یہ فطرتاً، فرض کرے ایک بندہ سچ بولتا ہے تو امریکہ میں بھی اس کو اچھا کہا جائے گا، فراڈ کرتا ہے تو اسے جاپان میں بھی برا ہی کہا جائے گا، تو نقلی چیزیں بیچتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو معروف ہیں، نیکی اس کے لیے بولا جاتا ہے، اچھائی نیکی۔ یأمرون وہ حکم دے، بالمعروف نیکی کا، وینہون اور وہ منع کرے۔ دیکھیں عربی کے لفظ ہم بولتے ہیں ینہون منع، عربی کے لفظ ہے کہ وہ منع کرے، روکے، کیسے؟ انل منکر، جو منکر چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، فطرت کے خلاف ہیں، نقصان دہ ہیں، دنیا میں بھی، اسلام کے لیے بھی اور آخرت میں بھی، ان ساری نقصان دہ چیزوں کو، اس کو ہم برائی کہہ دیتے ہیں، برے کاموں سے وہ روکے۔ یہ تین کام وہ کرے تو اللہ کہتا ہے وَأُولَئِكَ جو یہ کام کر رہے ہیں نا، یہی لوگ ہیں اوم المفلحون جو فلاح پا جائیں گے، جو کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اب یہ آیت چونکہ پیچھے میں نے بتایا نا اس کا سلسلہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں بخاری اور مسلم کی حدیث سے شروع کروں گا، یہ ایک متفق نل ہے، پھر اشارہ دوں گا قرآن مجید کے بعد گو بعد میں لکھی گئی حدیث کی کتابیں، لیکن امام بخاری، امام مسلم، انہوں نے بڑی محنت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، فرامین کو، حدیث کو جمع کر دیا۔
تو وہ جو سارے مکتبہ فکر کے نزدیک صحیح ترین کتابیں 6 ہیں، ان میں ایک بخاری پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے پہ مسلم ہے۔ تو جو حدیثیں دونوں میں موجود ہوتی ہیں نا کتابوں میں، اس کو میں بولتا ہوں متفقن علیہ، اس پہ دونوں کتابیں متفق ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان بہت جید جرنیل ہیں، یہ وہی جرنیل ہیں جنہوں نے جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف آرمینیا کے ماد پہ جنگ کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا زیادہ لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن میں شر سے بچنا چاہتا تھا، میں زیادہ سوال شر کے بارے میں کرتا تھا۔ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں، حدیث شروع ہو گیا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن مجھے شر میں پڑنے کا زیادہ خطرہ ہے، بندہ شر سے بچ جائے یہ بھی ایک خیر ہوتی ہے، یعنی برائی سے بچا بھی رہے تو یہ بھی اس کی نیکی ہوتی ہے، جیسے بجائے فضولیات میں گرنا اسے تو سویا رہے تو بہتر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے شر سے بچنے کے سوال کیا کرتا تھا۔ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بڑے اچھے موڈ میں بیٹھے ہوئے، میں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو جہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے، ساری برائیاں ہم میں تھیں، شراب پیتے تھے، بچیوں کو قتل کرتے تھے، ڈکیتی، اللہ نے ہم پہ کرم کیا، آپ کے ذریعے ہمیں خیر مل گئی، کیا اس خیر کے بعد پھر بھی کچھ شر آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، ہاں آئے گی۔ تو آپ نے کہا، حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر اس کے بعد پھر خیر آئے گی؟ آپ نے کہا خیر آئے گی، لیکن اس میں تھوڑا سا اس خیر کی نسبت فرق ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ لوگ کچھ میرے راستے سے ہٹ کے باتیں کریں گے اور کچھ میری سنت کے مطابق باتیں کریں گے، ان میں کچھ لوگوں کو وہ اچھی لگیں گی، کچھ کو یہ اچھی لگیں گی، اس طرح سنت سے آدھے ہٹ چکے ہوں گے۔ تو آپ نے کہا اس کے بعد پھر، تو انہوں نے کہا اس کے بعد پھر شر آئے گی، کیا آئے گی؟ انہوں نے کہا کہ پھر وہ وقت آئے گا کہ لوگ جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو کے، دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کے بلائیں گے، جو بھی ان کی دعوت پہ لبیک کہے گا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں وہ وقت پا لوں تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس وقت جو مسلمانوں کی جماعت ہے اور مسلمانوں کا امام ہے اس سے چمٹ جانا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ایسے حالات میں مسلمانوں کی جماعت نہ ہوئی اور مسلمانوں کا امام نہ ہوا تو پھر میں کیا کروں؟ یہ بخاری مسلم کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سارے فرقوں کو چھوڑ کے تو الگ ہو جا، یہاں تک کہ تجھے درخت کی جڑیں بھی کھانی پڑیں تو تیری موت اس حالت میں آئے کہ تو مسلمان کی جماعت کے ساتھ تو فرقوں سے الگ ہو جا، اس لیے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے ولا تفرقوا، فرقہ بندی تفرقہ ہوتا ہے، اس سے بچ کے امت مسلمہ کی جو کتاب قرآن مجید ہے اس کی طرف آنا ہے۔ آج جو اللہ رب العزت پیغام دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر بندہ مومن پر یہ جو ہے نا بلغوا عنی ولو آیا، یہ پڑھنا فرض ہے، ترجمہ پڑھنا لازم ہے تاکہ اسے پتہ چلے، کیونکہ کلکم رائن، ہر ایک نا، یہ بڑی پیاری حدیث ہے، ہر ایک رائی ہے۔ رائی کہتے ہیں نگران، یہ جتنے بندے بھی اسکول میں امتحان دیتے ہیں کمرے میں ایک نگران ہوتا ہے، تو وہ نگران کا کام کیا ہوتا ہے بھئی اس کی جو ڈیوٹی ہے نا کہ بھئی بچوں کو اچھا ماحول دے، جو لکھے کوئی دوسروں کو خراب نہ کرے، کوئی نقل نہ لگائے، اپنا خوب کام کرے، اس کو کسی کی صحیح ختم ہو گیا سہولت دے، لیکن 2 نمبری نہ کرے۔ اگر نگران جو ہے میرے نبی کہتے ہیں آپ کا تو نگرانی بھی یہ ہے، مجھے بچے بتا رہے تھے ہمارا نگران تھا، اس نے کہا بھی خوب نقل لگانی ہے، میری بھی عزت کا خیال رکھنا ہے، اپنی بھی عزت کا بچانا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں میں نکانی آنکھ سے باہر دیکھتا رہوں گا، جب سپرڈینٹ ادھر آنے لگے نا تو میں کہوں گا درود پڑھو، تو جب میں سارے کہوں گا درود پڑھو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ وہ آ رہا ہے، یعنی حال سے سپرڈینٹ نکل کے آ گیا ہے۔ ایسی نگرانی نہیں، کلکم رائن، اللہ کے نبی کہتے ہیں تم میں ہر ایک چرواہا ہے، جلدی سمجھ آئے گی۔ تو کلکم رائن و کلکم مسئول، اور اس سے ضرور سوال کیا جائے گا، ان رعیت ہی، اس کی جو رعایا ہے، اس کے متحد جو عوام ہے اس سے کا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔
اب یوسف نے چرواہا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، بھیڑوں کا گلا اس کے پاس ہے، تو وہ جدھر ڈنڈے سے ہانکتا چلا جاتا ہے ادھر وہ چلی جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ انسان عقلی جانور ہے، اس میں عقل بھی ہے، تو میں اور سادہ کروں تو ایک گھر ہے، گھر میں ایک والد ہے، وہ نگران ہے، اس کے رعایا ہے، اس کی بیوی، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، وہ اس کی رعایا ہے، وہ اس کا چرواہا وہ ہے۔ اب ان کی پوری تربیت کرنا اس نگران کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو قیامت کے دن کھڑا کر کے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے ان کی کتنی نگہداشت اور تربیت کی۔ تو اس لیے ہمیں بالکل ذمہ داری سے باہر ہی نکلنا چاہیے۔ ہر بندے پر فرض ہے کہ وہ تعلیم اتنی حاصل کرے کہ جو اس کو طالب علم میں فریض ہے تو وہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکے۔ اب اس سے آگے ہر بندہ جب اس ماحول میں آ جائے گا تو پھر اللہ کہتے ہیں وَلْتَكُنْ، پھر ضرور بناؤ مِنْكُمْ، تم میں سے ہونے چاہیے امتن، پہلے نمبر پہ امت کو وسیع لیں تو جتنی امتیں دنیا میں ہیں ان میں اللہ کہتے ہیں ایک امت ہونی چاہیے جو اللہ کے ماننے والی ہو، جس کے ہاتھ میں اللہ کا پرچم ہو، زمین اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہونی چاہیے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اللہ کی زمین پہ رہتے ہوں تو تمہیں جزیہ دے اور تم اسلام کا بول بالا کرو، اللہ کی حکومت ہو۔ اس کے علاوہ اب اسلامی سلطنت میں بھی جو مومن ہے ان میں ایک جماعت کو با اختیار ہونا چاہیے، ایسے اختیار ہوں جب نیچے ہر بندہ رعایا ہوگا، نگران ہوگا، تربیت کر رہا ہوگا، تو ان میں عطل مقدور، کسی کی صلاحیت کم ہوتی ہے، کسی کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اس میں کمی بیشی رہ جائے تو ایک اسلامی حکومت میں ایسی جماعت ہو جس کے ہاتھ میں طاقت بھی ہو۔ یہ جو ممبر کے ساتھ ڈنڈا اتنا بڑا یہ سنت ہے نا پکڑنا، یہ کہ حقیقت میں اختیار ہوتے ہیں، ایسی جماعت ہوگی کہ جو اس تربیت سے منہ موڑ رہے ہوں۔ یہ ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، یہ تبلیغ کے معنوں میں ہے کہ پہلے تو وہ تبلیغ کے فرائض سار انجام دیں، ہر بندہ خیر کی طرف بلائے، اپنی اولاد کو، اپنے ہرکا باپ کو دعوت دیتا رہے جدھر بیٹھے۔ پھر کوئی نہیں مانتا تو وہ جماعت جو ہے ان کے پاس بات جائے گی تو وہ یأمرون بالمعروف، وہ پھر سمجھائیں گے نہیں، وہ حکم دیں گے۔ حکم دینے اور سمجھانے میں فرق ہے۔ یأمرون یعنی ان کے پاس اختیار ہوں گے، وہ حکم دیں گے بالمعروف کہ نیکی بھئی کرنی ہے، اگر اب ادھر رخ پھیرا تو پھر کیا ہوگا، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو برائی نہیں چھوڑ رہے ان کو وہ منع کریں گے۔ گویا کہ اسلامی حکومت میں ان کے پاس اختیارات ہوں گے اور وہ اس کے مطابق چلائیں گے۔ جو لوگ یہ اپنا فریضہ سار انجام دیں گے وہ من حیث القوم من حیث الامت وَأُولَئِكَ، یہی وہ بندے ہیں ہم المفلحون جن کو کامیاب کہا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ آپ مدینے میں آئے، آپ نے ایک صوفہ بنایا چبوترا، وہاں آپ تعلیم و تربیت دیتے تھے۔ یقین جانے وہاں سے تربیت لینے والے تمام لوگ، ان کے اندر قرآن کی اتنی تڑپ تھی، اتنا جذبہ تھا کہ وہ جب نکلے اللہ کے نبی کے حکم سے تو جس ملک میں گئے، جس شہر میں گئے، جس جزیرے میں گئے، وہاں پورا اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کا پرچم بلند ہوا، اور بڑے تھوڑے وقت میں اسلام دور دراز تک پھیل گیا۔ یہ تھی وہ جماعت۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، آہستہ آہستہ جو اختیارات والے بادشاہ ان کی دلچسپی کم ہوتی گئی، پھر بھی علماء حق کا ایک وجود رہا، کسی حد تک اسلام کی تبلیغ ہوتی گئی۔ لیکن جو وقت گزرتا جاتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ادھر کمزوری آئی، پھر یہ گدیاں بن گئیں، پھر یہ آستانے بن گئے، ان پہ اپنی نفسانی خواہشات جو ہیں، یہ دنیاوی ضرورتیں غالب آتی گئی، اس سے مزید گروہ بندیاں اور فرقے بندیاں ہوتی گئیں، اور آج بدقسمتی سے کہنا پڑے گا امت مسلمہ میں یہ ساری دکانداریاں تقریباً بن چکی ہیں۔ اگر تو یہ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، جیسے باہر ہم بینک الاسلامی لکھ دیں، اندر سود کا کام وہی ہو تو باہر لکھنے سے وہ اسلامی نہیں ہوگا۔ باہر جو بھی نام لکھیں وہاں سے جو پڑھ کے نکلتے ہیں، اگر تو وہ قرآن کے مبلغ ہیں، اگر تو وہ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اگر تو واعتصموا بحبل اللہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں،
یقیناً وہاں اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن اگر وہاں سے نکلنے والے اپنے ہی فرقے کے مزید فرقے بنائیں، اپنے ہی گروہ بندی کے مجاہد ہوں، تو یہ حقیقت میں قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بازی نہیں، جو باہر لکھا ہوا ہے جس درس میں چلا جائے۔ ہمارے فرض کریں کالج ہیں، یونیورسٹی ہیں، وہاں میں گیا ہوں، میں نے انگریزی پڑھی ہے، سرگزر گیا ہے، کسی اور کالج میں انگریزی پڑھی ہے، ہم دونوں انگریزی پڑھا سکتے ہیں، دونوں انگریزی پڑھ سکتے ہیں، ہم کوئی ایک دوسرے کے الگ گروہ نہیں بنائے۔ ایک قرآن کی تعلیم جہاں دی جا رہی ہو تو وہاں سے نکلنے والے سارے آپس میں بھائی بھائی ہونا چاہیے، پھر تو وہ قرآن کی تعلیم لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہی ہمارا یہاں سوچنے کا بھی مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ۔ خبردار جب کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کام نہیں کرنا۔ کوئی بچہ کام کر رہا ہے، ہمیں کہتے ہیں خبردار، یعنی بھی اپنے کان سے ہی کر غلط کام کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا خبردار، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے نا وہ 72 فرقوں میں گروہ میں بٹ گئے تھے، اور تم لوگ 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ یاد رکھو 72 جنت میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، وہ الجماعت ہوگی، یعنی جو فرقوں میں نہیں بٹے گی، جو اصل بنیاد قرآن لے کے چلتا ہے اس سے جو کٹتے جائیں، جو پیچھے قرآن والے رہ جائیں گے وہ الجماعت ہے، وہ جنت میں جانا ہے۔ فرقے بنانے سے تو کٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ آگے اس کی مزید تھوڑی اور وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا، وا اور لا نہیں، تکونو تم ہونا اور نہیں تم ہونا، پہلے وہاں سمجھایا، اب دوسری طرف لا تکونو، اور نہ تم ہو جانا کالذین، ان لوگوں کی طرح۔ اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا، تفرقو، جنہوں نے فرقے بنا لیے، جنہوں نے تفرقہ ڈال دیا، جو انتشار پھیلاتے ہیں، جو الگ الگ گروہ بندیاں کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا۔ ولا لا بڑا حکمیہ ہے، نہیں، تکونو تم ہونا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا، تفرقو، جو تفرقہ کرتے ہیں، جو فرقے بناتے ہیں، واختلفوا، اور پھر ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ واختلفوا، اختلاف کر دیتے ہیں۔ مخالفت، اختلاف یہی ہوتا ہے کہ مخالفت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا۔ واختلفوا، پہلے فرقے بناتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور یہ دونوں کام کیوں کرتے ہیں؟ من بعد، اس کے بعد ما جاءہم، جو آ چکا ہے ان کے پاس، البینات، قرآن کی روشن آیتیں، روشن دلیلیں ان کے پاس آ گئی ہیں، یہ پڑھنے کے بعد وہ فرقے بنا لیتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں تم نے نہیں ہونا، اس لیے کہ ان کے ذاتی مفاد اس سے وابستہ ہوتے ہیں، اس دکانداری میں ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، اسلام کی خدمت ہو یا نہ ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت واضح فرما رہے ہیں۔ میں پھر آیت کا ترجمہ کروں گا، ولا، اور نہ، تکونو، تم ہو جانا، اور نہ تم ہونا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جو فرقے بناتے ہیں، تفرقہ بناتے ہیں، واختلفوا، اور مخالف ہو جاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، من بعد، اس کے بعد ما جاءہم البینات، یعنی پڑھتے قرآن ہے، قرآن پڑھنے والے فرقے بناتے ہیں، باقی تو بناتے ہی نہیں۔ ان کے پاس قرآن کی دلیلیں آ گئی ہیں، کھلی آ گئی ہیں، اللہ نے روکا ہوا ہے یہ پڑھ جانے کے بعد بھی۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں یہ یہود و نصارہ تھے، انہوں نے 72 بنا لیے، تم 73 بنا جاؤ گے، خبردار ہو جو۔ مطلب یہ ہے کہ گروہ میں نہیں بٹنا، متحدوں کے رہنا ہے۔ یقین جانے اسلام آئی اس لیے ہے، آپ اندازہ لگائے نا کتنا کفر اور شرک تھا مکے کے اندر، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال، ابھی آپ کے چاچا اور دادا سردار تھے مکے کے، پھر بھی وہاں انہوں نے اسلام کو آگے چلنے نہیں دیا، ہجرت کرنی پڑی، اور 10 سال میں پھر آپ نے جا کے وہ اسلام کا بول بالا کیا۔ یعنی یہ وقت آتا ہے بندے کو جب قرآن کے لیے ایک وقت نکالنا پڑتا ہے، جب وہ خود سمجھے گا۔ یقیناً فرقہ واریت سے بچنے کا ایک ہی حال ہے۔ ادھر میں ایک مثال دوں گا، کہتے ہیں جو یہ وڑانگے ڈالتے ہیں یہ بڑی محبت پیار سے ڈالتے ہیں، یعنی ایک سید صاحب تھے، بڑے پیر مرید تھے، بہت بڑے، تو انہوں نے ایک شادی کی نا، تو انہوں نے سارے یہ جو لوہار ترخان کمی پہلے زمانے میں ہوتا تھا سارے بلا لیے، کوئی آٹا گوندتا ہے، کوئی
روٹی لگواتا ہے تو سارے جب انہوں نے کہا خوب کام کرو، خوب تمہیں وہ دیا جائے گا، کیا اینڈ آخر پہ دیتے ہیں تمہارا معاوضہ دیا جائے گا۔ اب وہ سمجھدار تھے، جب وہ ساری شادی شدی ہوگی انہوں نے ایک ایک کو بلایا، کہتے تھے دیکھے تو نے بہت کام کیا ہے، اب تیرے پاس یا تجھے 1000 روپیہ ملنا ہے یہ محنت کی مزدوری، یا جنت لینی ہے، ایک کام کر لو۔ کہو تو میں جنت کی دعا کرتا ہوں سیدھا جنت میں، وہ لوہارے بھی آ کہ جی جنت دے چھوڑو، وہ دوسرا آیا مسلی اس بھی آ کہ جی جنت۔ مراسی جو ہے وہ تھوڑا پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا، اسے پتہ ہے یہ جو نا پیسوں سے دے رہا ہے نا جنت، یہ جنت نہیں ملتی، یعنی جو پیسوں سے دی جا رہی ہے دعا، پیسے 1000 میں چھوڑوں تب ملے گا۔ وہ بڑا سیانا تھا مراسی، تو اس نے کہا بھی اب سیدھی بات ہے، جنت چاہتے ہو تو میں تہجد پڑھتا ہوں تیرے لیے جنت لکھ دیتا ہوں، چاہتے ہو تو 1000 روپیہ لے لو۔ اس نے کہا جی 999 روپیے وہ میں چاہتے ہو تو ایک دی دعا کر کے جنت دے دے، ایک دعا کرو، یعنی 999 آپ نے اس نے پہلے لے لی ہیں، ایک کی دعا کر دینا جنت قسمت میں تو مل جائے گی۔ جب ہمیں خود شعور آ جائے گا تب ہم بچیں گے، اس لیے اللہ نے کتنا واضح حکم ہے، وَلَا تَكُونُوا، او میرے بندو نہیں تم ہو جانا کالذین، ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو فرقے بناتے ہیں، واختلفوا پھر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، یعنی یہ رسہ ہے، یقین جانے ہم ہمارے اسلام کا رسہ ہو، ہم تو کافروں کو باندھ کے مارے کہ اللہ کی زمین پہ رہ رہے ہیں تو جزیہ دو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے نا، یہ روم میں جب فوج گئی تو یقین جانے وہ ان کو دیکھ کے ڈر جاتے تھے، اور آپ ایک ہی پیغام دیتے تھے اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو ہمیں اللہ کی زمین پہ رہنے کا، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا ہم جزیہ دیں گے۔ یعنی بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں آج وہ ہم سے پیسے لوٹ رہے ہیں، امریکہ پورے عرب ممالک پہ ساری چیزوں کا وہ مالک ہے، اور 60-70% تیل وہ خود نکال کے جا رہا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں۔ اب فرض کریں جنگ لگ رہی ہے، کیوں؟ وہ عرب کو مار بھی پڑ رہی ہے، زہر ہے، اس ادھر نے اڈے دیے ہوئے ہیں، تو آج جتنا بھی وہ ایک تو کہتا ہے ڈرے تبھی میرے پاس آئیں گے، دوسرا جتنی تباہی ہو رہی ہے اس نے بعد میں اس کو بنا کے دینا ہے، سارے پیسے لوٹے گا۔ یہ ہم نے ان سے لینے ہوتے ہیں، اور ہم نے دنیا میں اسلام نافذ کرنا ہے۔ آج وہ ہم سے لے رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ہم رسہ کشی آپس میں کر رہے ہیں، ایک طرف ایک فرقہ، ایک طرف رسہ، سارا زور اور آپس میں رسے کھینچ کے وہ جو زور کفر کے لیے ہم نے لگانا ہے۔ جب ہم آپس میں بٹ جائیں گے، گروہ بن جائیں گے، تو ہمارا سارا زور آپس میں لگ جائے گا، پھر کفر ہمیں مارے گا۔ جبکہ ہم اکٹھے ہو کے کفر کے خلاف ڈٹیں گے تو اس کا ایک ہی حال ہوتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے قرآن سے جب جڑیں گے تو انشاءاللہ یہ اتحاد کفر کے خلاف ہونا چاہیے، ورنہ الیاذ باللہ کہ اب ایک اللہ کا گھر ہے، یقین جانے ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے، کلمہ گو ہے، سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر بھی ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اب تو یہاں تک وقت آ گیا ہے کہ قربانی میں بھی کہتے ہیں جی ان کے ساتھ حصہ نہیں، ان کے حصہ نہیں، ان کو جنازہ بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ کے جو فوت ہوا ہے اس کے لیے دعا کرنے ہم گئے ہیں، اس کا حق ادا کرنے گئے ہیں۔ اللہ کا واسطہ قرآن مجید کی اس پکار پر بار بار آئے گا، لوگوں فرقے نہیں بنانے، لوگوں تفرقہ نہیں کرنا، جڑ کے رہنا ہے، متحد ہو کے رہنا ہے، یہی قرآن کا، یہی اللہ کا پیغام ہے۔ تو جو یہ کام کریں گے، اللہ کہتا ہے اولئک، یہی لوگ ہیں، یہ کریں گے بھی وہ جب ان کے پاس روشن دلائل آ گئے ہیں، قرآن پڑھنے والے کریں گے، وَأُولَئِكَ، یہی لوگ ہیں، اولئک، اور یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے عذاب عظیم، جو یہ فرقے بناتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، واضح دلائل آ جانے کے بعد بھی یہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا۔ یہ کب ہوگا؟ اللہ بتاتا ہے یوم، وہ دن آنے والا ہے، یوم اس دن ہوگا، کیا؟ تب یزو، یہ بیض سے ہوتا ہے، بیضہ دانی، انڈے کو کہتے ہیں، انڈے کا چونکہ رنگ سفید ہوتا ہے اس لیے اس کا ترجمہ سفید کیا جاتا ہے، اور یوم جس دن، تب یزو، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وجوہ، چہرے، و تسودو کہتے ہیں سیاہ کو، جس طرح اجر اسود جو خانہ کعبے میں پتھر لگا ہوا ہے اس کا نام اجر اسود ہے، وہ کالے رنگ کا ہے اس لیے اجر پتھر، اسود کالا، تو یہ ذہن میں رہے گا کالا، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، کالے سیاہ ہوں گے،
وَتَسْوَدُّ وُجُوهًا، اور کوئی چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے. یہ کون ہوں گے؟ وہی، یعنی پیچھے آیت کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ قرآن کی رسی کو پکڑ لیں گے، ان کے اندر ایمان ہوگا. قرآن نور ہے، اللہ خود نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. فرشتہ جبریل نور ہے، وہ نور جیسا قرآن لے کے نورانی پیغمبر کے دل پہ اس نے اتارا، اور اس نے جہالت کے کالے اندھیرے کو دور کر کے نور پھیلا دیا. یہ لوگ جو ہوں گے، ان کا یہ ایمان اور ان کا یہ پیغام قیامت کے دن نور بنے گا. اور ان کے چہرے پر، جس طرح بندہ اندر سے خوش ہو تو اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ اور خوشی ہوتی ہے. جو اندر دکھی اور غمگین ہوتا ہے، اس کا چہرہ اس کے غم کو بتا رہا ہوتا ہے. تو ان کا یہ ایمان جو ہے چمک کی صورت میں، خوشی کی صورت میں، یعنی یہ سفیدی، چمکنا، مسکرانا، یہ خوشی کی بھی علامت ہے. سارے اس کے ترجمے فٹ ہوتے ہیں. یوم، اس دن، تب یز وجوہ، کچھ چہرے سفید ہوں گے، یعنی وہ چمکتے ہوں گے، وہ خوش و خرم ہوں گے. قرآن میں یہ سارے لفظ آتے ہیں آگے جا کے. وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور کوئی چہرے کالے سیاہ ہوں گے، غمگین ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ کہ دنیا میں اللہ نے فرقے بندی اور یہ ٹولیوں سے، مخالفت سے رکنے کا کہا ہے، وہ یہ کرتے رہے. اسی زمر میں یہ آ رہا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ، اللہ کہتا ہے پس وہ لوگ، نَسْوَدَّتْ، کالے، وجوہہم، جن کے چہرے کالے ہوں گے، اللہ ان سے کہے گا اکفرتم، کیا تم انکار کرتے رہے، کیا تم کفر کرتے رہے، بعد ایمانکم، میرے اوپر ایمان لانے کے بعد. میرے اوپر ایمان کا بھی دعویٰ کرتے تھے اور پھر میری بات بھی نہیں مانتے تھے. کفر تھا انکار کرنا، کہ میرے اوپر ایمان بھی رکھتے تھے تم، تو ایمان لانے کے بعد پھر میری بات کا بھی انکار کرتے تھے. قرآن پڑھتے تھے، پھر گروپ بناتے تھے، پھر لڑتے تھے. یہ اس کا مطلب ہے. تو اللہ کہے گا فذوقوا، پس ذائقہ چکھو، العذاب، عذاب دنیا کی بھی تکلیف کو کہتے ہیں. جب الف لام آ جائے نا العذاب، تو یہ معرفہ ہو جاتا ہے جہنم کا عذاب. فذوقوا، پس ذائقہ چکھو، العذاب، اب جہنم کی آگ کا ذائقہ چکھو. کیوں؟ بما، اس وجہ سے، ما، جو کون تم تھے تم تکفرون، میری بات کا انکار کرتے، جو تم میری بات کے ساتھ کفر کرتے تھے، میری بات نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، اس کی وجہ سے یہ ذائقہ چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ، اب یزت، سفید ہوں گے، وجوہہم، جن کے چہرے روشن، سفید، خوشی والے، ففی رحمت اللہ، فا، پس، فی، میں، رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اب اللہ کی رحمت کیا ہے؟ کائنات میں سب سے بڑی چیز بندہ کو کہے نا، تو اللہ کی صفتوں میں بھی سب سے بڑی صفت تو وہ رحم ہے. کیونکہ اللہ نے جب کائنات کو بنایا نا، تو یہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے لوح محفوظ پہ یہ جملہ لکھا. اللہ نے کہا تھا کہ یہ میں نے کتبت اللہ نفسی رحمہ، میں اللہ نے اپنے اوپر اب رحمت کرنا فرض کر دیا ہے. جو مجھ سے رحمت کا سوال کرے گا میں اللہ اس پہ لازمی رحم کروں گا. لہذا یہ رحم وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خبردار تمہارے اعمال تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائیں گے جب تک اللہ کی رحمت ساتھ نہ مل جائے. تو صحابہ نے پوچھا آپ بھی؟ تو آپ فرمایا ہاں، میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت اور مغفرت مجھے میرے ساتھ شامل حال نہ ہو. یہ وہ رحمت ہے. تو قرآن میں ایک اور دفعہ آتا ہے فادخلوا الجنۃ، تم جنت میں داخل ہو جو بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے. تو اس کا جامع مطلب یہ بنے گا کہ اللہ جن پہ رحم کرتا ہے ان کو نیک مال کی توفیق دے دیتا ہے، اور پھر وہ نیک مال اللہ کی رضا کے لیے کرتے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہی رحمت اس کو قیامت والے دن شامل کر کے جنت میں داخل ہونا ایک رحمت ہے. ابھی اس میں ہمیشہ رہنا اگلی رحمت ہوگی، صرف داخل ہو جانا یہ اللہ کی رحمت ہے. ورنہ کسی دشمن کی ضرورت نہیں. بندے کا نفس اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے. یقین جانے نیکی میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ خود پیدا کرتا ہے. یعنی بندے کا اپنا ہی نفس جب وہ ارادہ کرنے لگتا ہے، وہ 100 آگے سے بہانے بناتا ہے، 100 رکاوٹیں ڈالتا ہے. اور اللہ کی رحمت ہو تو وہ نفس کی مخالفت کر کے بندہ نیکی کی طرف اٹھ کے آ جاتا ہے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں یہ نیند مجھے بھی آئی ہوئی ہے، آپ کو بھی آئی ہے، میٹھی نیند آتی ہے، لیکن وہ نفس ہمیں کہہ رہا ہے کیونکہ یہ دنیا رام کے لیے آئی نہیں.
سارے رام ساری چودراہٹے کس کی خواہش نہیں یہاں 100 مربع کا میرا باغ ہو اور اتنے نوکر آگے ہوں کہ اس کے درمیان میں میرا محل ہو اور ادھر فوارے چار رہے ہو ادھر نہریں اور رزق آئے، شہد بھی نہر کا ہو، دودھ بھی نہر کا ہو، ہر چیز نہریں ہو، ہر بندے کا خواب ہے۔ تو ادھر نہیں ہم لے سکتے، وہاں مربوں میں اور تمہاری سوچ سے زیادہ، تو وہ کیا کرنا ہے وہاں، ساری عمر وہاں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ، اللہ کی قسم صرف یاشی کے لیے وہاں ہے، دنیا کام کرنے کے لیے ہے۔ تبھی میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ تو اللہ کی جب رحمت شامل ہوتی ہے تب بندے کا نفس نیچے دبتا ہے اور نیکی اوپر ابھرتی ہے، تو وہ بندہ کرتا چلا جاتا ہے، کر کے سکون آتا ہے، لیکن پہلے رکاوٹ آتی ہے۔ تو وہ جو لوگ ادھر نفس کو دباتے رہے ہیں، اپنے رام کو قربان کرتے رہے ہیں، ان کی وہاں خوشی، چہرے سفید روشن اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اور یہاں بھی ایک حدیث میرے ذہن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بلکہ یہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک جنازہ پڑھا رہے تھے۔ دیکھیں آپ کے صحابی کتنے کتنے جید ہو جاتے ہیں، کتنا ان کا مقام ہے۔ ابو امامہ نے ایک جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد لوگ میت کو دفن کر رہے تھے، تو اس موقع پہ بھی صحابہ کی سنت کی آپ کہہ رہے تھے، لوگوں ہم سارے صبح و شام اچھائیاں اور برائیاں دنیا میں بانٹ رہے ہیں، یعنی یہاں اچھائی پر بانٹ رہے ہیں، یہاں برائی بانٹ رہے ہیں۔ بہت قریب ہم سارے کی منزل یہ قبر ہے، اس قبر میں آ جانا ہے۔ یاد رکھو قبر کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے، قبر اندھیرے کا گھر ہے، قبر بڑی تنگ اور تاریک ہے، مگر جن پر اللہ چاہے، اللہ جن پر چاہے کشادہ کر دے۔ لیکن اس قبر کے بعد پھر جب سور پھونکا جائے گا تو تم اٹھو گے، تم کو ایسی جگہوں پہ لے جایا جائے گا جو تم نہیں جانتے۔ وہاں اللہ کا حکم آئے گا تو کچھ چہرے چمک اٹھیں گے روشنی کے ساتھ، چہرے سفید ہو جائیں گے، اور کچھ کالے سیاہ ہوں گے۔ اس حکم سے مراد نامہ مالی ہے۔ جب وہ آئے گا تو جن کے بائیں ہاتھ میں آئے گا ٹھوس ہو جائیں گے، وہ غمگین ہو جائیں گے، کالے سیاہ ہو جائیں گے، اور جن کا دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوش و خرم ہوں گے، کہیں گے اس کے بعد بھی اللہ کی رحمت ان سے ہاں اس کے بعد آگے پھر اللہ کا دوسرا حکم آئے گا تو نور آ جائے گا، تو جن کے آگے پیچھے دائیں نور ہوگا اور چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کو فرشتے استقبال کر کے جنت میں لے جائیں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ ٹامک ٹوئیاں اندھیرے میں مار رہے ہوں گے۔ تو اس قبر کی تیاری آج کر لو۔ یہ سفید چہرے اور یہ سارا ان کا مطلب ہے۔ تو فاما الذین، پس وہ لوگ نبیضت وجوہہم، جن کے چہرے اس دن سفید ہو جاؤ گے، جو آج سفید کام کرتے ہیں، آج روشن کام کرتے ہیں، نور والے کرتے ہیں، قرآن کو پکڑنے والا، اتفاق اور اتحاد والا کرتے ہیں، فرقہ تفرقے سے بچتے ہیں، ففی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اور رحمت بھی اتنی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اس سے بڑی رحمت ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے تلک آیات اللہ، اور میرے بندو یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ تلک یہ آیات و آیتیں، ہر بچہ جانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں جی اگلی آیت پڑھو اگلی آیت پڑھو، یہ آیتیں اللہ، یہ اللہ کی آیتیں، سمجھو اللہ کی باتیں ہیں۔ نتلوہا، ہم تلاوت کر رہے ہیں، ان کو ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو دیکھیں جب یہ قرآن پڑھا جا رہا تھا، میں نبی کو سمجھ آتی تھی نا، صحابہ کو آتی تھی نا، تو تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ آپ مجھے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ نتلوہا، ہم یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، علیہ کا، آپ کے اوپر، بالحق، بالکل حقی سچی اور صحیح آتے ہیں اللہ کی۔ تو بالکل یہ کہانی جو سفید چہرے والی سنائی جا رہی ہے یہ حق ہے، یہ اہم سمجھ کے آگے نہیں چلے جانا۔ اللہ کہتا ہے تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں سمجھنی ہے۔ نتلوہا علیک، ہم آپ کے اوپر، نون ہوتا ہے ہم اللہ آپ کے اوپر پڑھ رہے ہیں، بالحق کے، بالکل حق ہیں۔ وملا، نہیں اللہ یرید و ارادہ رکھتا، اللہ کا تو ارادہ نہیں ہے ظلم کرنے کا، لیکن تم اللہ کی بات مانو ہی نہ، انکار کرتے رہو اور خود برے کام کرو، تو تمہارا ارادہ پھر سزا لینے کا، اللہ کا ارادہ نہیں ہے۔ یہ ہے وملا یرید، اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ رکھتا ظلم کرنے کا، للعالمین، ان جہان والوں کے اوپر جو اتنا جہان اللہ نے بنایا، اللہ ان پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ آج قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنبھل جائیں تو اللہ ان پر رحمت کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور آخری بات سن لو، وللہ، اللہ ہی مالک ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی مالک ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض،
جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اس کا اللہ اکیلا مالک ہے، کیونکہ پیدا اس نے کی ہے، جب چیز بنائی اس نے ہے، قائم بھی ہوئی کہ یہ ہے، تو مالک اس سے شرک کی ساری جڑ کٹ جاتی ہے۔ تو یہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس لیے وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ہی، الہ ہوتا ہے کی طرف، اللہ کی طرف تر جاؤ، رجوع کرنا ہے، لوٹ جانا ہے، چلے جانا ہے، الامور، سارے امور نے، سارے کاموں نے، ساری باتوں نے، جو دنیا میں تم کر رہے ہو وہ سارے معاملات نے بالآخر اللہ کی طرف چلے جانا ہے، اور ریکارڈنگ ہو کے یہ ساری کیا چپیں بن کے، سمیں بن کے وہاں محفوظ ہوں گی۔ جب تم جاؤ گے تمہاری کتاب لکھی تمہیں ملے گی، ساتھ تمہاری ویڈیو ملے گی بنی ہوئی، یہ جس طرح موبائل ہے اپنی ساری دیکھ لو، تو اللہ خود کہے گا فقرؤ، پڑھ لے اپنی کتاب، تو خود ہی آج کافی ہے تیرا حساب لینے کے لیے، کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن میں اللہ اپنی خاص رحمت فرمائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔